يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ آج کا یہ پروگرام میلاد پاک کا پروگرام ہے۔ علماء اکرام تشریف فرما ہیں کہ بلا حافظ صاحب ہمارے ریڈنگ کی آن شان بان کی تشریف فرما ہیں۔ صوفی باصفا، صوفی بعمل حاجی برکت علی صاحب تشریف فرما ہیں اور دیگر بھی سارے بزرگ تشریف فرما ہیں۔ احباب مکرم، چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے تو 2-3 باتیں کروں گا، کیونکہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مدلل ہو، تاکہ میسج پہنچ جائے، کیونکہ میسج ہی پہنچانا مقصود ہے۔ احباب مکرم، چونکہ آج میلاد پاک کی محفل ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میلاد پاک جو ہے یہ میری سرکار کی ولادت پاک ہے، آپ کے اوصاف کا اظہار ہے، آپ کی نعت ہے، آپ کے محاسن ہیں، آپ کا جو ہے ذکر ہے، اس سارے کو جمع کریں تو اسی کا نام میلاد ہے۔ تو یہ عمل تو میری سرکار نے خود کیا ہے، میلاد کا عمل میری سرکار نے خود کیا ہے۔ صحابہ کے جمع غفیر میں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، منبر پر چڑھے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بندے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیثیں خود نہیں پڑھتے، پوچھتے ہیں یا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے، منبر پر بیٹھ گئے اور چہرہ صحابہ کی طرف کر لیا اور صحابہ کی طرف کر کے ان کو پوچھا من انا، مجھے بتاؤ میں کون ہوں، مجھے بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول تو ہوں، پر اس کے علاوہ بھی میرا کو مقام ہے، میں اللہ کا رسول تو ہوں۔ یہ وہ بات ہے کہ حضور نے اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے صحابہ کی مجلس میں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں قال انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، فرمایا سنو میں اللہ کا رسول بھی ہوں پر عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، میں حضرت عبد المطلب کا پوتا بھی ہوں۔ یہ وہ بات ہے جو حضور کا میلاد ہے، سرکار کی جو ہے اپنے جو ہے خاندان کا تعارف کروایا، اور پھر یہی نہیں بلکہ حدیثوں کے باب بڑے بڑے ہیں۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، فرمایا میرے اللہ نے جو ہے ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل کی اولاد سے جو ہے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے جو ہے مجھے محمد کو چنا۔ فرمایا میں جس سلب میں آیا ہوں میرا سلب ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، جتنے فرقے آئے ہیں سب فرقوں میں اعلیٰ فرقے میں میرے اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ جس گروہ میں یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے نبی حضرت ابراہیم سے لے کر آپ اپنے جو ہے بنو ہاشم تک، پھر اپنے آپ تک جو ہے اپنا نسب بیان فرما رہے ہیں۔ اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ پھر یہی بات نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھی صحابہ کی مجلس میں صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے، جو صحابہ میلاد مناتے تھے وہ تو منا سکتے ہو، صحابہ جیسا میلاد تم منا سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں، تم موازنہ کر رہے ہو صحابہ کے ساتھ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، امام ذہبی نے موجم الشیوخ میں لکھا، وہ فرماتے کسی نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کیا سرکار کے روضہ پاک کو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ امام احمد بن حنبل
10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، اللہ اللہ اللہ، غوث پاک کا پیر، بے شک، غوث پاک کا امام حضرت امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، تو آپ فرماتے ہیں کیوں جائز نہیں؟ سرکار کے روزہ اطہر سے تبرک جو ہے وہ جائز ہے۔ امام ذہبی ابھی اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک پاس بیٹھا بندہ کہتا ہے کیا صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ یہ آج کی بات نہیں، اس وقت بھی بندے تھے، اس وقت بھی یہ ٹیم اس وقت بھی موجود تھی جو کہتی تھی صحابہ نے عمل کیا ہے، تم کہاں صحابہ کہاں؟ بے شک، انہوں نے تو حضور کے ہاتھ کو چوما ہے، انہوں نے تو میرے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ہے جو ان جیسا رتبہ رکھے؟ تو صحابہ نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ تم اپنی کمیاں دیکھو، تم کہاں اور وہ کہاں، بے شک، ان کے ساتھ کیا ملاتے ہو تم؟ انہوں نے میرے مصطفیٰ کا بوسہ لیا ہے، انہوں نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ تم کہتے ہو قبر جو ہے اس کو ملنا جائز ہے، میں تو کہتا ہوں معانقہ بھی جائز ہے، قبر سے، سرکار کی قبر سے معانقہ بھی جائز۔ امام زابی فرماتے، اباب مکرم امام زابی جو ہے، امام ہمارے جو بزرگ ہیں امام احمد رضا محدث فاضل بریلوی، انہوں نے تحسین فرمائی ہے ان کی، حالانکہ ان کا تعلق جو ہے کسی طریقے سے ابن تیمیہ سے ملتا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ اس بات پر سرکار کے جو ہے محبت کا اظہار فرمایا تو اعلیٰ حضرت اللہ اکبر امام اہل سنت، کسی نے کہا اللہ سے مدد مانگو، نبی سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ جو کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں قرآن پورا پڑھو، آدھا نہ پڑھو، قرآن پورا پڑھو، آدھا کیوں پڑھتے ہو؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو یہ بھی قرآن کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جو ہے نبی مومنوں کے جانوں کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، قرآن آدھا کیوں پڑھتے ہو؟ اگر سوال کرنا ہے تو صرف رب سے کرو، آپ نے فرمایا آدھا قرآن نہ پڑھو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پورا قرآن پڑھو، میرے اندر تو رب کہہ رہا ہے اگر جانوں پر ظلم کرو تو میری بات مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ تم کہتے ہو رسول سے بات مانگنا، ادھر جاؤ ہی نا۔ احباب مکرم، میں بات میلاد کی کر رہا تھا، حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ربنا، آپ فرما رہے تھے کہ نماز کے اندر جو درود پاک ہے اس میں ذکر ہے کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی آل کا۔ ان کی گفتگو ماشاءاللہ، میں اس کو تھوڑا سا اور اس کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اس میں۔ اگر آپ جائیں علامہ عینی اور دیگر کتب میں جائیں تو آپ کو ایک ایسا منظر ملے گا، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نماز کے اندر جو ذکر حضرت ابراہیم رکھا گیا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ منایا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ وہ رسول بھیج دے جس کا کعبہ منتظر ہے۔ یہ دعا کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یار سے جو ہے اپنے مصطفیٰ کو مانگا ہے تو میرے مصطفیٰ کہ مانگنے پر رب نے اس کو اتنا عطا کیا، فرمایا ہر نماز میں تیرا ذکر ہوگا۔ تو نے میلاد منایا ہے، ہر نماز میں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، میرے مصطفیٰ کی آل کا ذکر ہوگا، وہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی ذکر۔ سید صاحب تشریف فرما ہے، سید بخشید شاہ صاحب، سید صاحب تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی حکم فرمایا تھا حاضری کے لیے، انہوں نے میزبان بھی ہیں، شاید حضرت صاحب اعلان کیا گیا تھا۔ دیکھیں میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، اور علامہ عینی نے اس پر بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ وہ جو توبہ اول تھا، توبہ اول کے واقعہ کو علامہ عینی نے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب توبہ اول جو ہے یمن کا بادشاہ 400 علماء کو لے کر، جو اس کے مذہب کے عالم تھے، لے کر مدینہ پاک سے گزرا تو ان علماء نے کہا حضور یہ جگہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں آخر الزمان پیغمبر آنے والے ہیں۔
400 उलमा, उन्होंने शादियां नहीं की थी, उन उलमा ने शादियां नहीं की थी। तो तुबा ने कहा कि इस पर मुझे दलाइल दो। फिर गुफ्तगू हुई तो कुरान भी कहता है कि मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र तौरात में भी मौजूद है और इंजील में भी मौजूद है। चुनाचे उसने कहा अगर तुम इस बात पर मुत्तफिक हो कि आने वाला आखिरी नबी बहुत बड़ी शान वाला है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जो है, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूं और सबसे पहले मैं उस पर जो है ईमान लाता हूं। तो तुबा ने वहां पे 400 घर बनवाए। कितने? 400 रहाइशें बनवाई। किस लिए? मिलादे मुस्तफा के लिए, हजूर की आमद। यहां तो चंद टके लग जाए तो बंदे परेशान हो जाते हैं। तो 400 घरों को बनाना। फिर उसके बाद क्या किया उसने कहा आप सारे मुजर्रद हैं, आपने शादियां नहीं की। मैं चाहता हूं कि पता नहीं आपकी जिंदगी उतनी है या नहीं, जब तक वो आएंगे मैं चाहता हूं शादियां आपकी करवा दूं ताकि आपकी औलाद उन तक पहुंच जाए। फिर 400 की उसने शादियां करवाई। शादियां किस ज़िमन में हो रही है? मिलादे मुस्तफा में। तो खर्चा होता है कि नहीं भाई? शादियों पर भी खर्चा, फिर मकान बनाने पर भी खर्चा। फिर जो है उसने खत लिखा सरकार के लिए कि मैं आप पर ईमान लाता हूं। अगर मैंने आपको पाया तो मैं आप पर ईमान लाया, और अगर ना पाया तो मेरा ये खत आपके पास मेरे ईमान की गवाही होगा। तो उस पर उसने सोने की मोहर लगाई। नॉर्मल जो मोहर थी वो सोने की नहीं थी, लेकिन उसने सोने की मोहर लगाई उस कागज पर, और वो कागज जो है वो रख दिया गया। वो जो ऊंटनी आकर बैठी थी ना, वो वैसे तो नहीं ना बैठी थी। और कहते बेवकूफ लोग हैं, कहते हैं जी नबी को तो इल्म नहीं, और नबी की ऊंटनी को इल्म है कि 1000 साल पुराना खत लिखा किस घर में है। ये नबी की ऊंटनी आकर उस जगह बैठती है, उस जगह पे बैठती है जहां पे खत मौजूद है, किसी और जगह नहीं जाती। नबी के इल्म का क्या हाल होगा, नबी के मकाम का क्या हाल होगा, नबी के जो है अहबाब मुकर्रम। बस आखिरी बात खत्म। गज़वाए बदर थी ना, सरकार ने कंकरियां फेंक दी, उठाई। मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जब कंकरियां फेंकी तो एक भी कंकरी ऐसी नहीं थी जो किसी सहाबी को लगी हो, एक भी कंकरी। और कंकरियों तुम्हें किसने इल्म दे दिया कि ये काफिर है, ये सहाबी रसूल है? वहां तो गुमसान की जंग हो रही थी, वहां तो गुमसान की जंग हो रही है। तुम्हें किसने बताया कि ये सिद्दीक अकबर है, ये अबू जाल है? तुम जो है जाके अबू जाल की आंख में लगती हो, सिद्दीक अकबर को नहीं लगती। तो कंकरियां कहती हैं हमें मुस्तफा के हाथ ने छुआ है। तो जिसको सरकार का हाथ छू जाए उसके इल्म का ये हाल है, तो इमामुल अंबिया का क्या हाल होगा। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए और इस प्रोग्राम को हमारे लिए बख्शिश और निजात का ज़रिया है। वमा अलैया इल्लल बलाग।